تمثیلی مشاعرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یوں تو شعرا پورے سماج کے دکھوں کو، دردوں کو سماج کے سامنے لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کبھی ہم نے راحت اندوری کو سنا، کبھی نواز دیوبندی کو، کبھی معراج فیض آبادی کو، کبھی الطاف ضیاء کو، کبھی ابرار کاشف کو، علامہ اقبال تو شاعر مشرق ہیں، ان کو بھی سنا اور اس پر عمل بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ تمثیلی مشاعرہ پیش خدمت۔ جاہلوں کو غزل کا امام سمجھا تھا، تیرا بھلا ہو مسافر کو لوٹنے والے، میں تجھ کو خضر علیہ السلام سمجھا تھا۔ خاص طریقے سے اپنی شاعری پرستت کرنے والے ہمارے بہت پیارے بھائی ابرار کاشف صاحب کو انہیں تشریف لائے، بہت زوردار تالیاں بجا کے آپ ابرار بھائی کا سواگت کریں۔ میں تمہارا اجازت ہے آپ کی، بڑی وائرل وہ نظم ہوئی، سنیے گا دوستو۔ بس یہ نظم کی انسانیت جو ہے یہ ساری پریشان کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا 12-15 ہزار کا مجمع اس نظم کا حصہ بنے۔ آپ سنیں گا سراسر سنجیدگی سے۔ نظم کیا ہے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ نظم خدا کا سوال: میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ اب جب قلم خدا کی زبان بن جاتا ہے کمار بھائی تو کیا لکھواتا ہے؟ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن، تو ہی رنگ بہار، تو میرا جے فن، تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو میرا جے فن، تو ہی فن کا سنگار، میں تیرا شاہکار۔ یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات کے حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے، اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل، یہ میلے، یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں، یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے، یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے گھرانہ، یہ گھر کے اولاد بھی دی، دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، پتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ یہ لڑکیاں نیچے بڑھ جائیے جلدی، بہت ادبھت۔ تعارف ہے ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے نوازیں۔ نہ چاہتے تو مزے میں بتائیے گا۔ آنے تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے،
ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ کو میں بلا رہا ہوں، آپ کے دم پر جن سے میں انوروھ کر رہا ہوں، ان سے میں ایک نواز دیوبندی یہاں پر ہیں، آپ سب کی تالیاں بتا رہی ہیں کہ آپ انہیں کتنا پیار کرتے ہیں، ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے انوروھ کریں کہ وہ فرمائیں۔ السلام علیکم، شکریہ۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، دوسرے مصرے میں ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ ایک اور شعر عرض کرتا ہوں کہ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گا۔ یہ کرم بھی کم نہیں ہم پر تیرا رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گا، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گی۔ اور یہ شعر مولانا فرمایا کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام گئی۔ میرے ان چار مصروں کی بدنصیبی یا خوش نصیبی کہ یہ ہر 2-4-6 مہینے کے بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں زندہ ہو جاتے ہیں اور سچ ہو جاتے ہیں۔ شیر مولا نے فرمایا آپ اشارہ ملاحظہ کریں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آب مقدر آپ کا ہے۔
नाम से ही आपकी तालियां और आपकी वाह वाह पहुंच जाएगी। रामपुर की परंपरा से, रामपुर की रवायत से ताहिर फराज साहब आपके महबूब शायर, एक बार जोरदार तालियों के साथ ताहिर भाई का स्वागत करिएगा। ताहिर फराज, गुलाम में रंग ढले बागे में बहार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन यही बस कर्व है, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे रहते थे। साझा विरासत, दादी की पहली रोटी, इको कम करो इसका, दादी की पहली रोटी मॉनिटर बढ़ाओ, जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। बहुत अच्छे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा। अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे।
سرور، ایک خواب، ایک سپنا، اور اس کے بعد ملا کر ایک پورا پیکر جسے شاعری کہتے ہیں، جسے ہندوستان کہتے ہیں، جسے محبت کہتے ہیں، اس کو اگر ایک ساتھ ملا دیا جائے تو اسے راحت اندوری کہتے ہیں۔ ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجیے گا ڈاکٹر راحت اندوری۔ آپ کی تالیاں کمزور تھی، تھوڑی اور تالیوں کا آسر۔ السلام علیکم دوستوں۔ ارشاد راحت بھائی ارشاد۔ واہ، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا ہے؟ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے۔ جو کام کی بات ہوگی وہی کر دوں گا بس۔ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے۔ بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے۔ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے۔ پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا، اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں پیڑ لوے دیوں کی، راحت اندوری کو شاید ایسے ہی پڑھنا چاہیے، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں بھیج جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں بھیج جاؤں گا، سبحان اللہ، میں نور بن کے زمانے میں بھیج جاؤں گا، سبحان اللہ، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ روڈ پڑھنا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ یہاں کہا جاتا ہے انشاءاللہ، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں۔ افسوس کہ میڈیا نے، اخبارات نے، جو بھی ذریعہ انہیں ملا، اس شعر کو بنا دیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کسی مسلمان کا شعر ہے، یا کسی نے لکھ دیا کہ یہ کسی ہندو کا شعر ہے۔ یہ مجھے اس کا دکھ ہے، اس کا افسوس ہے۔ نہ تو یہ ہندو کا شعر ہے، نہ یہ مسلمان کا شعر ہے۔ یہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذات کا ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے تو میرا یہ شعر اس کی آواز ہے، اس کا شعر ہے۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی۔ یہ دیکھو، یہ والی آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو، اس لیے کہ میں دھیرے بول رہا ہوں۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں،
किसी के बाप का हिंदुस्तान जोरदार तालियां